صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے جسم میں ایک ہڈی ایسی ہے جسے مٹی نہیں کھائے گی، اور وہ دمچی کی ہڈی ہے۔ 2001 میں اسی طرح کا ایک تجربہ ڈاکٹر عثمان الجیلانی اور شیخ عبد الماجد الزندانی نے یمن کے شہر صنعا میں کیا۔ شیخ عبد الماجد الزندانی نے اپنے گھر میں دمچی کی 5 ہڈیوں کو گیس گن کے ذریعے پتھروں کے اوپر 10 منٹ تک اس قدر جلایا کہ وہ اکا انگارہ بن گئی، اور جب ٹھنڈی ہوئی تو بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان کوئلہ بن جانے والی ہڈیوں کو ایک جراثیم سے پاک صندوق کے اندر محفوظ کیا اور صنعا شہر کی سب سے بہترین لیبارٹری میں تجزیے کے لیے لے گئے۔ ڈاکٹر صنعا یونیورسٹی میں نسیجوں اور بافتوں کے خوردبینی مطالعے اور علم تشخیص امراض کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے ٹکڑوں کا تجزیہ کرنے کے بعد کہا کہ اس قدر جلنے کے باوجود دمچی ہڈیوں کی بافتوں کے خلیے بالکل متاثر نہیں ہوئے ہیں اور وہ سلامت ہیں، صرف چربیلی بافتوں والے پٹھے اور ہڈیوں کا گودا متاثر ہوا ہے۔ جدید سائنس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس پر تصدیق کی مہر ثبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور اس میں اہل عقل و خرد کے لیے غور و فکر کا ایک واضح پیغام بھی موجود ہے۔ شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی۔ عورت نے بوڑھے ماں باپ کا سوچا اور سہ گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر شوہر نے تھپڑ مارا، طلاق کی دھمکی دی، ایک گندی سی گالی دی۔ عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سہ گئی۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، اپنا نہیں، لہٰذا کسی اور کو اسٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہیں کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ الفاظ یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوند کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا کر آؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔